میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ کیا کبھی ایسا سوچا ہے کہ ہزاروں لوگ موت سے بھاگ رہے ہوں اور موت ان سب کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر آ لے؟ آج ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز قوم کی کہانی میں اتریں گے جن کی تقدیر میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا لکھا تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین معجزے کی داستان ہے۔ قرآن مجید خود اس واقعے کو بڑے ہی پر اثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے؟ پھر اللہ نے ان سے فرمایا، مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ دیکھیں، صرف چند الفاظ ہیں، لیکن ان میں ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو ایک بہت بڑے معجزے کی بنیاد ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہزاروں لوگ تھے کون اور ان کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا؟ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں اور تفصیلات جانتے ہیں۔ اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے اللہ کے ایک نبی حضرت خزیقیل علیہ السلام۔ انہیں ایک بہت خاص لقب ابن العجوز سے بھی جانا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے ایک بزرگ خاتون کا بیٹا۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ ان کے نام حزقیل کا مطلب ہی ہے قدرت الہی یا خدا کی طاقت۔ تو گویا ان کا نام ہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ان کی زندگی میں کتنے غیر معمولی اور طاقتور معجزات ہونے والے ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ آپ پر وحی کا جو سلسلہ تھا وہ 554 قبل مسیح سے شروع ہو کر 518 قبل مسیح تک جاری رہا۔ اور انہیں ابن العجوز کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ کی والدہ بہت ہی ضعیف اور معمر ہو چکی تھیں۔ یہ لقب ان کے اپنی والدہ سے گہرے اور محبت بھرے تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو چلیے اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کی وجہ سے یہ عظیم معجزہ پیش آیا۔ یہ کہانی دراصل موت کے خوف سے ہی شروع ہوتی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت کو ان کے پیغمبر یعنی حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اللہ کی راہ میں حق کو بلند کرنے کے لیے جنگ کی تیاری کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ اپنی جانوں کا خوف ان پر ایسا غالب آیا کہ ایک بہت بڑی تعداد نے اس حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے گھر، اپنی ذمہ داریاں، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ بھاگ کر ایک وادی میں جا کر بس گئے اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے بچ گئے ہیں، اب وہ محفوظ ہیں۔ انہیں لگا جیسے انہوں نے اپنی تقدیر کو ہی دھوکہ دے دیا ہو۔ لیکن اللہ کے حکم سے بھلا کون بھاگ سکتا ہے؟ اور یہیں سے ایک نبی کی دعا کی طاقت کا وہ منظر سامنے آتا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو ان کی نافرمانی پر اللہ کا فیصلہ آیا اور اسی وادی میں ان سب کو موت آ گئی۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو ہزاروں لاشوں کا وہ منظر دیکھ کر وہ بہت غمگین ہو گئے۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دے تاکہ یہ واقعہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک زبردست سبق بن جائے۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور وہ ہزاروں مردہ لوگ ایک بار پھر جی اٹھے۔ یہ حیران کن معجزہ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی کا صرف ایک باب تھا۔ ان کی جو میراث ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہری ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کا کام جاری رکھا، مسلسل اللہ کے احکامات ان تک پہنچائے اور اپنی قوم کی دنیا اور دین دونوں معاملات میں رہنمائی کی۔ لیکن ان کی میراث کا ایک سب سے اہم حصہ یہ بھی تھا کہ آپ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دی تھی۔ روایات کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام نے سرزمین بابل میں وفات پائی اور آج بھی ان کا مزار کوفہ میں موجود مانا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہدایت کا پیغام پہنچایا۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوچئے کہ اگر ہزاروں بے جان جسموں کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے تو کیا ہم اپنی روحانی زندگی کو جو شاید کہیں مرجھا گئی ہو اسے بھی اسی طرح نئے سرے سے زندہ نہیں کر سکتے؟ اس پر غور ضرور